السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستان اس وقت شدید مسائل سے دوچار ہے، جس میں غربت، افلاس، بے روزگاری، امن امان شامل ہیں۔ لیکن ایک بڑا چیلنج بعض سیاسی مبصرین کے نزدیک سول ملٹری ریلیشن شپ کا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے، اگر اس پر معاملہ درست چلتے رہے تو یقیناً پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان صحیح سمت میں بھی جائے گا، جمہوریت بھی پروان چڑھے گی۔ آج ان تمام مسائل پر اور اس اہم نقطے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بہت اہم ہوگا 2014 میں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ لیکن بظاہر تو ایک ہی کیس ہے جو دونوں میں تضاد کا باعث ہے، اور جس میں ابھی ایک اینکر نے کل پرسوں انٹرویو میں کہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ چودھری نثار اس کا کوئی جواب دیں گے کہ نہیں آیا، کہ جو 3-4 ججز کے پینل ہیں اس میں چودھری نثار ایک جج کو ملنے گئے اور انہوں نے تو اینکر نے چیلنج کیا ہے کہ میں یہ آن ایئر بھی کر دوں گی آڈیو۔ اگر یہ بات ہوئی تو ایک بہت بڑا ایشو ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی کوئی فوج یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا چیف آف آرمی سٹاف وہ لوگ غداری میں اندر کریں جو خود فوج کی پیداوار تھے اور جنہیں انگلی پکڑ کے فوج لائی، جن کا سیاست میں کونسلر بھی نام نہیں تھا۔ دی فرسٹ ڈے اگر ان کا نام سیاست میں قابل احترام نواز شریف صاحب کا متعارف ہوا تو وہ پنجاب کے ایک ایکسائز منسٹر کے طور پر ہوا، اور جنرل جیلانی کے توفیل اور ضیاء الحق کے ریلیشن میں ان کا نام آیا۔ اس سے پہلے سیاست کی سد بد سے وہ ناواقف تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گوال منڈی سے انہوں نے الیکشن لڑا جس میں بری طرح ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی، اور پھر وہ آئے اور چھا گئے، اور بنیاد جو تھی، جو کہتے ہیں کہ جس نے ان کی بیس بنائی تھی وہ فوج تھی، اور جو فوج کے بارے میں سمجھتا ہوں پہلے ان کی آراء تھی، اس میں کچھ تو نرمی آئی ہے، اور ایک بڑی نرمی یہ تھی کہ بھئی چیف جسٹس چودھری افتخار کے جانے تک یہ کیس ٹرائل نہیں ہوا۔ ایک بڑی نرمی یہ تھی کہ بہت ساری انہوں نے اپائنٹمنٹ کی جن میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو فوج کے ناپسندیدہ تھے، جنہیں بطور انویسٹر تعینات کیا گیا، وہ انہوں نے واپس لیے، اور کئی ایسے فیصلے ہیں جو شیئر کرنے والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے واپس لیے۔ لیکن شیخ صاحب، ایک جو بات اس پر ضرور کمنٹ کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چلے گا تو یہ فوج کے خلاف ہے، جبکہ میاں صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک آدمی کا فیصلہ تھا اور اس کی وجہ سے پوری فوج کو بدنامی ہوئی، اور اس کو سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو فوج کے امیج کو برباد کرتے ہیں، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا راستہ روکا جائے۔ فوج ایک شخص کا نام نہیں ہے، فوج ان کو بھی پتا ہے، ورنہ اگر فوج ایک شخص کا نام ہوتی تو جنرل بٹ کو، یہی تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ فوج ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ نہیں، فوج پورے ادارے کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا فیصلہ ہے، یہ پوری ٹیم کا فیصلہ ہے، اور ورنہ اگر ایک شخص کی بات ہوتی تو جنرل بٹ کو انہوں نے بلے شلے لگا دیے تھے باؤ ملے سے لگا کے، لیکن ایک کرنل نے اسے سرنڈر کرا دیا۔ ایک کرنل نے انہیں کہا کہ بھئی آپ سرنڈر کریں، یہ غلط بات ہے، اور یہ آرڈر ہے کمان کا۔ اور اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کو سپریم کورٹ نے تنہا کیا ہے۔ اکیلا آدمی تو بادام نہیں توڑ سکتا، نواز شریف کو کیسے اتار سکتا تھا؟ اور اس ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے بلکہ کہ ہم بہت ساری باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگ پکڑتی ہیں چیزیں، اور خاص طور پر پرویز رشید صاحب میرے بڑے دوست ہیں، میرے محلے دار ہیں، ہم نے آپس میں اکٹھے پڑھے ہیں اور سیاست بھی کی ہے۔ وہ پی ایس ایف کے صدر تھے، میں ایم ایس ایف کا صدر تھا گورڈن کالج میں، اور ہم نے الیکشن بھی لڑے، بٹ ہارڈ فیکٹ از کہ انفارمیشن منسٹری وہیں کھڑی ہے۔ میرے وقت میں بھی کوئی اتنی جگہ نہیں کھڑی تھی کہ جلائی بجائی کا کام کرنا، یہ انفارمیشن منسٹری کا میرا خیال کام نہیں ہے، اور آرمی میں اتنی سخت ریزرویشن ہے کہ جب فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی تو جنرل کیانی سے کہا گیا کہ آر یو آن اے بورڈ with this case? And he said, no, I'm not on board. Nobody told me like this. پھر انہوں نے کہا, yes, then please clarify this. پھر انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آخری دنوں میں اس بات کو
کلیریفائی کیا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کہ محب وطن فورسز کو سزائیں دینی, دیکھیں آپ اس کو سزا دیں جنرل مشرف کو کرپشن کے کیس میں, پیپل ول لو دیٹ اگر اس نے کی ہے. آپ تو سارے کرپٹ لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں پرلے درجے کے, اور آپ نتھو سنگھ اور فتو سنگھ دونوں کٹھے ہو گئے, کہہ رہے ہیں بلا آ گیا. بلا دودھ پیتا تھا, آپ خون پیتے تھے, خون پی رہے ہیں. آپ کے سارے خاندان خون پیتے ہیں غریب عوام کا, پالیسیز نہیں دیتے. ایک یوتھ پالیسی آئی ہے, 4 کیڑے نکل آ چکے ہیں, ابھی تک کسی کو چیک نہیں ملا, ابھی تک کسی کو چیک نہیں ملا. 4 دفعہ پہلے اس کا دیباچہ چینج ہوا ہے, پھر اس کا تھیم چینج ہوا ہے, پھر اس کی پوری سیٹ اپ چینج ہوا ہے, ابھی تک فائنل نہیں ہے. ابھی تک فائنل نہیں ہے کہ ہاؤ دے ول ڈیلیور, کیسے وہ تقسیم ہوگا اور کس طرح رقم کو محفوظ رکھا جائے گا. کیونکہ ان کو پتا, دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہمیں تنگ نہ کریں, ہم لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک کرنے میں, جس بندے سے بات کرو کہتا ہے میں بجلی ٹھیک کر رہا ہوں, قوم کو کرنٹ لگا رہے ہیں. حالانکہ جس بھاؤ پہ بجلی ہو گئی ہے ویسے ہی یوٹیلائزیشن کم ہے. ایک میں ذرا اس پہلے موضوع کی طرف آپ سے یہ سوال کروں گا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو ایک سپورٹ پرووائڈ کی ہے پولیٹیکل, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو پھنسا دیا ہے, اب وہ بالکل ان کو اس ایلی کی جانب لے کے جا رہے ہیں جہاں وہ نکل نہیں سکیں گے. نواز شریف کے بارے میں آصف زرداری کا خیال ہے کہ ابھی تک بھولا ہی ہے. وہ بھولا نہیں ہے, وہ 12 سال جہاں لگا کے آیا ہے اس کو سمجھ ہے, لیکن اس کی سوچ میں جمہوری جرمز کم ہو گئے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے فیصلوں کے خلیوں میں, اسے اب انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جو اکثریت اس چیز کی آ گئی ہے جو من پسند کے فیصلوں پہ بلیو کرتی ہے اور ٹیم ورک پہ بلیو نہیں کرتی. اور اگر زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو فوج سے لڑوا کے, اور خود جس طرح فوج کے آگے آصف زرداری لیٹا رہا ہے, اور میں ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, اگر ملک کے یا دنیا کے یا ملک سے باہر کسی بھی جگہ سن رہے ہوں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح فوج کے آگے کوئی لیٹا نہیں رہا, 90 کی زاویے سے کان پکڑ کے نہیں لیٹا رہا جس طرح آصف زرداری فوج کے آگے لیٹا رہا. لیکن فوج کی بات سننا سیکورٹی معاملات میں کوئی غلط پالیسی نہیں ہے, لیکن مشتعل کرنا نواز شریف کو کہ چڑھ جا بھائی بندہ ہاتھے آ گیا تم دے. دیکھیں ایک شخص کو اگر کسی ریٹائر جرنیل کو پھانسی دے کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے, اگر کسی ریٹائر جرنیل کو گھیرے میں ڈال کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگلا کوئی بندہ کرے نا, پہلے لوگوں نے پھر گنجائش کی, اگر پاگلوں کا گروہ نکلا تو پھر ادھر ادھر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کسی کے پاس. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. بڑا اہم موضوع ہے یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا. پاکستان کو بڑے چیلنجز بھی ہیں اس وقت, اور یہ نقطہ بہت اہم ہے. ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت ہے, اس کے خاتمے کے لیے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی صحیح سمت میں. لیکن ایک بریک کے بعد. عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. شیخ صاحب اس وقت مہنگائی, غربت, بے روزگاری, بہت لوگ تنگ ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب نے لاہور میں جس سونامی کا اعلان کیا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, لیکن کچھ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پذیرائی اس طرح سے نہیں ملی جس طرح توقع کی جا رہی تھی. جو خود نہیں کرتے نا وہ کسی کو کرنے, جو کوئی اور کرتا ہے نا اس میں کیڑے نکالتے ہیں. اس ملک کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو کہیں گے یہ ہیما مالنی سے ملتی. فنی خرابی ہے ان لوگوں میں. اتنی سردی میں اتنے لوگ آئے, میں اس ریلی میں خود تھا. دیکھیں فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں, میں آج کہتا ہوں ڈرون حملے کیس ایشو ہے, اس سے بڑا ایشو ہے مہنگائی. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, کلچر تباہ ہو رہا ہے, ایتھکس تباہ ہو رہے ہیں, معاشرے کی دیواریں گر رہی ہیں, والدین اپنی بیٹیوں کو گولی مار رہے ہیں, بیٹے اپنی بہنوں کو, بھائی اپنے بہنوں کو گولی مار رہے ہیں, بیکاز جب پتہ لگتا ہے ان کو کہ کیسے ان کا اخراجات اٹھائے جا رہے ہیں, سو وہ غیرت میں قتل ہو رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے جی, آپ دیکھیں
12 چیزیں عام آدمی کو چاہیے. ان کی گورننس کی کمزوری, آٹے کا بھاؤ نکالنے. آپ دیکھیں جو سرکاری ریٹ کی گندم ہے اس میں پانی چانی ڈال کے وہ نکال لیں, توڑا نکال لیں 20 توڑے کے آٹے کا. دیکھیں فرسٹ ٹائم 20 توڑے کے آٹے کو 10 توڑے میں بدل دیا ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جی پیسے تو اتنے ہی ہیں, پیسے تو اتنے ہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بوری میں سرمایہ دار کتنے پیسے کما رہا ہے. آڈیبل آئل کو آپ دیکھیں. پھر میں کہتا ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے دولتیے لوگ ہیں نا, میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں, کم ظرف لوگ. دنیا میں آڈیبل آئل کا پرائز دیکھیں, اور ہمارے ہاں گھی کہتے ہیں پورا نکل رہا ہے, عمرے سے جاؤ. وہ چور کے بچے عمرے کا ٹکٹ تو بعد میں نکال, پہلے چور کے بچے یہ دیکھ تیرے گھی کے ڈبے پہ کتنا فرق پڑ چکا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. وہ تو آدمی کو ٹرانسفر کر نہیں کرے گا. اور ہمیں گولی دے دی ہے کہ $98 میں لے کے آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں یہ مصنوعی حکومت سے مراد یہ ہے کہ اس کے مصنوعی فیصلے. پرنٹنگ مشینیں نوٹ چھاپ رہی ہیں. بلدیاتی انتخاب کی یہ ووٹیں کہیں چھپیں گی جا کے 20 فروری 30 فروری تک. کیوں 20 ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہم اکانومی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, یہ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. عام آدمی کو سمجھ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ کیوں, یہ آپ نے بڑا صحیح ذکر کیا, مہنگائی ہر چیز کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میکانزم تھا ماضی میں ہمیشہ حکومتوں کے پاس, کنٹرول کرتے تھے, اب کیوں نہیں ہو رہا کنٹرول؟ دیکھیں لوگوں میں کیا تاثر ہے. اس بھاؤ میں آپ بجلی دے دیں جس بھاؤ میں انڈیا, میں کہتا ہوں امریکہ میں عام آدمی کو بجلی مل رہی ہے, وہ یونٹ لگا لیں آپ یہاں پہ. اگر اب اس معاشرے میں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ کون ہے جی؟ تنخواہ پیشہ جو رزق حلال کما رہا ہے, جو صرف تنخواہ پہ گزر جس کی تھی, اس کے لیے موت کا پیغام ہے, اس کا گزارا ہی نہیں ہو رہا. ڈبل کریں تنخواہ, شاید پھر کوئی اس کو آسانی ہو. لیکن تنخواہ خزانے میں تو پیسہ ہی نہیں ہے, ڈبل کیسے؟ سر جی خزانے میں اگر پیسہ نہیں ہے, اگر خزانے میں پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں آپ, اور بڑے آدمی پر ٹیکس لگائیں. بڑے آدمی پہ ٹیکس لگائیں. بڑے آدمی کو تو آپ چھوٹ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں آمدن کس سے ہو رہی ہے؟ پٹرول سے, بجلی سے, گیس سے, روٹی سے, آٹے سے, گھی سے, تیل سے, سرف سے, صابن سے. 12 چیزوں پہ یہ حکومت چل رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مزارے ہیں. ہم 18-19 کروڑ لوگ ہیں, مارکیٹ ہیں. 18-19 کروڑ پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اسلام آباد میں کتنے دن جناب وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں, اپنے کوٹل کتنی فائلوں کے انبار لگے ہیں. آپ یقین جانیں اتنے لوگ مجھے باتیں بتاتے ہیں, اگر میں بتاؤں تو پتہ نہیں میرا بہت بڑا پھڈا پڑ جائے. فائلوں کے انبار لگے. آپ یقین کریں 2% فائلیں بھی نہیں نکل رہی. لوگ نیچے سے اسٹاف نکال رہے ہیں. لیکن وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, MNA سے بھی نہیں مل سکیں گے, اور وزراء کی پرفارمنس کمیٹی کرے گی. وہ تو میں نے اسمبلی میں چیخے, میں نے قومی اسمبلی میں کہا اٹھ کے بتاؤ جس نے 6 مہینے میں نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا ہے. اگر آپ کا ہاتھ نہیں مل سکتا تو میں یہاں سے ملا سکتا ہوں. میں نے کہا بات کریں آپ. ایک ہاتھ نہیں اٹھا قومی اسمبلی کے, میں نے نواز شریف سے 6 مہینے میں ہاتھ ملایا. آپ دیکھیں اگلے سینٹ کے اجلاس میں لوگ لے آئیں گے تلاش گمشدہ کے اشتہار. یہ نہ وہ لے آئیں تو آپ کہیں آ جائیں اس سے پہلے کہ سینیٹر جو ہے بورڈ لے کے کھڑے ہوں, تلاش ہے ایک گمشدہ وزیر اعظم کی. قومی اسمبلی میں 2 دن آئے ہیں جس دن اپنا وزیر اعظم بننا تھا. سر اس کو یہ فضول باتیں سمجھتے ہیں. جس جگہ وہ رہ کے آئے ہیں, اس رضا نے ان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی ہے, اپنا خاندان, خود بھائی, رشتہ دار, خونی ریلیشن شپ, باقی سب جمعہ جنج کے ساتھ. یہ تو آپ کی بات ایک اس میں وزن لگتا ہے کہ جو بڑی بڑی امپورٹنٹ جگہیں ہیں وہاں پر اپنے ہی قریبی عزیز دوست یا رشتہ دار لگائے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں تو یہ بات آپ کی صحیح ہے. کچھ لوگ شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے, بڑی جماعت جو ہے وہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف رہ گئی, اور چھوٹا سا گروپ آپ کا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے وہ اتنی زیادہ احتجاجی سیاست ہے کہ اب جب وہ کال دیتے ہیں کسی مظاہرے کی تو لوگ ان کو اب سنجیدگی سے لینا چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں کال انہوں نے کیا دی ہے, ڈرونز کے بارے میں مر جائے اس ساری حکومت کو. اب دیکھیں نا آصف یہاں سے تقریر کی ہے بلاول نے, مجھے تو ڈر ہے کہ اس کو نہ لے جائیں, دونوں خوشی خوشی نہ گزارا کریں آپس میں. یہ نہ وہ طالبان آ کے لے جائیں, یہ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں, دونوں کا کام ہو جائے اور ان کو بھی ایک مل جائے نئی قربانی.
سر جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ وہاں مار دیں گے ساری پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. کوئی اس ملک میں دماغ ہے کسی کا کہ وزیر اعظم کے بیٹے کو، وزیر اعظم ایک دن بھی وزیر اعظم ہے، 2 سال بعد بھی وزیر اعظم ہے، اس کے بیٹے کو ملتان کے جلسہ عام سے اٹھا کے لے کے گئے اور رابطے پہ ڈیمانڈ ہوتی رہی اور وہاں جا کے انہوں نے پوچھایا. دیکھیں پنڈی سے لے جانا تو چلو اور بات ہے، یہ 7 کرنول ہے، 15 منٹ میں بندہ پہنچ گیا، آدھے گھنٹے میں. اگر لیکن اب اسلام آباد میں نو گو ایریا جی، باراکو لے گئے ہیں، شکریال لے گئے ہیں، نو گو ایریا ہو گیا. آپ کس جگہ بیٹھے ہوں؟ ایک ملتان سے لے کے گئے 18-20 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. جو حکومت وزیر اعظم کے بیٹے کو برداشت نہیں کر سکتی وہ بلاول کا بھی تحفظ نہیں کر سکتی. بی ان سائز. پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، الٹیمیٹلی حل کیا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سیریسلی کریں. دیکھیں آپ ہلکی پھلکی موسیقی لگا رہے ہیں، یوں بھی ہیں اور آپ یوں بھی ہیں. نہیں، مذاکرات کی کوشش کی تو انہوں نے، طالبان نے کہا مذاکرات کریں گے ہی نہیں. دیکھیں ایک نیا سیناریو وہاں بھی بدلا ہے ملا فضل اللہ کے بعد. ساری بات ملا عمر کے پاس چلی گئی ہے. یہ کہنا کہ ہم لوگ ملا عمر سے رابطے کر کے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. الٹیمیٹلی جو لوگ دیکھیں نا، ایک ٹرن اتنی بڑی آئی ہے کہ جن کے پاس سب سے بڑی فورس ہے مسعود، وہ نہیں ہے اب. یا سجنا کیوں نہیں آ سکا، اسی لیے انہوں نے کہا یار یہ مشکوک رول نہ ہو جائے. دونوں طرف تھکاوٹ ہے، دونوں طرف لوگ تھکے ہوئے ہیں، دونوں طرف کے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. لیکن نکالے گا کون؟ نکالے گا کون؟ گورنمنٹ نے نکالنا نا. کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں؟ ابھی تک اس ایشو پہ فوج اور سول گورنمنٹ ایک لائن اور لینتھ پر نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں سے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کریں، آپ کرے کون بھی. لیکن فوج جو ہے اس نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کی حمایت کرتی ہے. بالکل واضح طور پر یہ ایک بڑا، اور جو اے پی سی کے جو فیصلے ہیں وہ مانے گی فوج. تو یہ انیشیٹو تو سیاسی حکومت نے لینا ہے نا. اے پی سی کے تینوں فیصلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں تھا اس میں. یہ جو موجودہ اے پی سی، فوج الٹیمیٹلی سول گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو کھڑا ہونا چاہیے تا وقت ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ اس نے سول گورنمنٹ کو بچانا ہے یا ملک کو بچانا ہے. اور ساری اسلامی دنیا میں جو اس وقت صورتحال، مضطرب صورتحال ہے، آپ ساری اسلامی دنیا میں مسلمان حکمرانوں کا حال پتلا ہوتا جا رہا ہے. ایسے عالم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بڑکے مار رہے ہیں، ہم سر پھینک کے کام کرنے کے لیے کیا موڈ میں ہیں؟ ان سے سیریس مذاکرات کے موڈ میں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آج بھی حکومت دل اور دماغ سے یہ چاہے کہ مذاکرات جاری رہیں، مذاکرات ہو جائیں، یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بہت اہم معاملہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے شیخ رشید احمد کے ساتھ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے. طالبان سے مذاکرات ایک نہایت اہم معاملہ ہے. کچھ انسائیڈرز یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت اے پی سی ہوئی تھی، اے پی سی کے بعد میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، اعلیٰ سطحی میٹنگ عسکری قیادت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی. وہاں پر کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر یہ اظہار خیال کیا تھا کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. شیخ صاحب جو انسائیڈرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ باہر آ کر چاہے عسکری قیادت ہے چاہے پولیٹیکل قیادت ہے، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات، لیکن اندر دونوں اپنی ذاتی آرا میں اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ مذاکرات کا معاملہ حل نہیں ہوگا. مجھے تو صرف ایک میٹنگز کے بارے میں نے پوچھا تھا، باقی میں پہلے ہی متفق تھا کہ ادھر سے ہونا کیا ہے. کوئی ان سے رابطے مذاکرات طالبان سے، گل بہادر صاحب سے، فقیر محمد صاحب سے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے. ایون تحریری جب کیا نام تھا پشاور کور کمانڈر کا، وہ جب ہار ڈالے بیٹھے تھے اور نیک محمد بیٹھا تھا، نام اتر گیا ذہن سے، تو گئے تو ادھر لگ چکا تھا، اس کو راکٹ ہٹ ہو چکے تھے. وہ
بعض لوگ چاہتے ہیں فوج بھی انگیج رہے اور وہ عقل کے اندھے ہیں. وہ عقل کے اندھے ہیں جو سمجھتے ہیں فوج کو مصروف رکھو، ہماری طرف نہ دیکھے. فوج آپ کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی چوری آنکھ سے دیکھتی رہتی ہے. اگر کوئی بہت سیانا یہ سمجھتا ہے کہ فوج ٹیری آنکھ سے دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، ان کا نیٹ ورک ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے. فوج ایک ایسا حل چاہتی ہے کہ بھئی یہ سارے مسئلے کا حل نکلے، لیکن اس کو کوئی سیریسلی جینوئنلی نکالنے کے لیے تیار ہو. جب ایک طرف اس کے کمانڈر کو، آپ ایکس کمانڈر کو پھانسی کی طرف دھکیل رہے ہوں، دوسرے کمانڈر کو انہوں نے سٹینڈ بائی رکھا ہو، تو فوج اتنی گئی گزری تھکی ہوئی نہیں، اس کے اتنے رنگ پیسٹر نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ سمجھتی نہیں ہے کہ آپ اس جرنل کو اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں تاکہ تیسرا جرنل جرت نہ کرے. جرنل کبھی اکیلا جرت نہیں کرتا، اس کی پوری ٹیم کا ڈیسیژن ہوتا ہے، اور کسی اکیلے جرنل میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ٹیم کے آرڈر کو ڈس آن کر سکے. اچھا، اس پر کامنٹ کیجئے. میں ایک پڑھ رہا تھا ایک اس کا ہٹلر کے حوالے سے، یہ اس نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک پر کاری ضرب لگانی ہو تو اس کی فوج کے بارے میں اس طرح پروپیگنڈا کرو، اتنے شکوک پیدا کرو کہ لوگ اپنے محافظوں کے بارے میں یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ ان کے دشمن ہیں. آپ کو کوئی اس وقت اس طرح پاکستان میں یہ کوئی رائل آرمی نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج ہے. اس میں کسی نہ کسی کا بھتیجا، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو پرانے ہوتے تھے رائل جرنیل ہوتے تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے. آپ دیکھیں کاکول میں، کاکول کا آپ دیکھیں کہ یہ کون سا یوتھ ینگسٹر کہاں سے ہے، لئیے کا ہے، بھکر کا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا ہے، چیچا وطنی کا ہے. وہ بات ختم ہوگی کہ صرف یہ جو کہ شہری بچوں کا ہی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتی تھی. اب یہ فوج اتنی ہماگیر فوج ہے کہ اس میں ہر مکتبہ فکر اور ہر عقیدے اور ہر کلاس کا آدمی موجود ہے. سو اس لیے ہماری فوج پہ الحمدللہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، بلکہ تانا دیتے ہیں. لوگ تو جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور فوج کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یقین جانیں جو جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، دل سے زبان سے نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ جمہوریت کا ان کو ٹیکہ لگا ہوا ہے 400 میگا واٹ کا، کیونکہ یہ موج ان کی جمہوریت میں، کیونکہ جمہوریت میں موج ہے نا کوئی فیصلہ ہو نہ کوئی آئے. دیکھیں نا اس ملک میں جس کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے، وہ معزز ہے. جس نے اسٹیبلشمنٹ کو چونا لگایا ہے وہ دولت مند ہے. جس نے اسٹیبلشمنٹ کو چونا لگایا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ سارے لائسنس، ساری ایس آر او چینج کرنا، سارے اپریزر لگانا، سارے لوگوں کو ان کرنا آؤٹ کرنا، یہ سارے لوگ 2 نمبر کے لوگ تھے، خانہ نمبر 1 میں آ گئے چونا لگا لگا کے. ایسیٹس آپ نے دیکھے اتنے زیادہ ہیں، ٹیکس کوئی دیتا نہیں. سر ٹیکس کون دے گا؟ لوگ ہیں نا دینے کے لیے، لوگ ہیں. جب تک لوگ نکلیں گے نہیں، جب تک کسی کو سزا ملے گی جنہوں نے غلط بیانی دی ہے. ویل کپ چوری کرنے والے کو، موبائل چھیننے والے کو، جی پڑوسی کے گھر سے دیچکا اٹھانے والے کو، جی کئی پوٹری دیکھو نا، ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ پوٹری پکڑا جاتا ہے نا ایس ایچ او کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھیجو کہ اس نے محلے سے جناب یہ اٹھا لیا ساتھ کے، اس نے کہا اس کو ہاتھ سے دے گے. کسی کو تھانے میں روٹی نہیں کھلاتے، پوٹری کو کھلاتے ہیں کہ متھے لگ جائے گا، مر جائے گا. صبح میڈیا کہیں گے جناب وہاں بندہ مر گیا جناب، علی تشدد کر کے. اس وقت شہنشاہ زندگی تھانوں میں اور جیلوں میں پوٹری گزار رہا ہے. آپ یقین جانے ایسا جو کسی کی طرف نہیں آتا، صبح پوچھتا ہوئے اس کا خیال کیتا ہے اس کو 2 کمبل دینے، اس کو سردی ویسے نہیں لگتی پوٹری کو، پھر بھی اس کو 2 کمبل ملتے ہیں، جس کو ایک بھی ملنا ہے. سر یہاں جو کھیل جاتا ہے وہ کھیل جاتا ہے. یہ عجب یہاں کے رسم و رواج ہیں. ایسی فنی خرابی ہے اس معاشرے میں کہ دنیا سے الٹ ماحول ہے یہاں. نہیں، یہ دنیا سے الٹ ماحول، غریب آدمی کی زندگی تو اس نے اجیرن کر دی. عام آدمی کا جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں. پھر 2014 میں آپ کیا دیکھتے ہیں، ہوگا کیا؟ 2014 اللہ کو معلوم ہے کیا ہوگا. میں کوئی پرومس نہیں ہوں کوئی، لیکن 2014 فیصلہ کن سال ہے. یا نواز شریف اس ملک کے مسائل پہ قابو پا لے گا، یا مسائل نواز شریف پہ قابو پا لے گا. 1 سال میں یہ سب ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ یہ ملک سہ نہیں سکتا. اس میں سکت نہیں ہے. 5 سال نواز شریف صاحب نے انڈرسٹینڈنگ سے ٹائم دیا. زرداری ماسٹر ہٹر ہے، دیکھیں نا وہ اسٹریٹ سمارٹ ہے. اس نے سیاست کی ہے کیپری سلمے سے. جس بندے نے سیاست شروع کی ہو کیپری سلمے سے، وہ کنٹوٹے سے لے کے
کن ٹوٹے سے لے کے ٹنڈے تک سب سے واقف ہوتا ہے. اس نے اچھا کن ٹوٹا کون ہے ٹنڈا کون؟ جو میں سلمے کی بات کر رہا ہوں. کن ٹوٹے سے لے کے ٹنڈے تک سب کا وہ واقف ہوتا ہے. جب وہ واقف ہوتا ہے, جب وہ آیا اس نے 5 سال زبردست لگایا. دیکھیں 2 پرائم منسٹر 3 پرائم اور وصیت نکالی. کیا سمارٹ وصیت ہے. دنیا میں پہلی وصیت ہے جو ملازمہ کی دراز سے نکلی ہے, ورنہ کو بیٹے سے نکلتی ہے, بیٹی سے نکلتی ہے, بہن کو دے جاتا ہے. برتن مانجنے والی کو کہا میری وصیت سنبھال کے رکھ. یہ پہلی وصیت جس سے 5 سال اس نے ٹکا کے لگایا اور نواز شریف کے ساتھ 13 کھانے کھائے اور 7 دفعہ ٹوپی بدلی اور 4 کوک بدلائے. اس نے کہا جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی, مزے کر. اور اس قابل ایک جلوس نکالا, ایک جلوس وہ بھی گجرانوالہ کی دہلیز تک آیا ہے. اور جب دیکھے کہ ماحول بڑے عجیب ہیں اور معاملات ڈفرینٹ ہیں, آج اس ملک میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوائے جو ایک سکیم آئی ہے, ابھی میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, بٹ آئی ایم شیور غریب کا کوئی ضمانتی نہیں ہے. لوگوں خدا یہ آپ یوتھ لون اسکیم کی بات کریں, یہ ابھی اسمان پہ جائے گی, پھر وہ نیچے بھیجیں گے فرشتے, نواز شریف کو کہیں گے کوئی نرم کر حالات کو. یہ پھر نرم نہیں, پھر جائیں گے غریبوں کے ادھر عدالت دربار میں جائے گا, پھر یہ نیچے آئے گی. ان دی اینڈ یہ میانی کے قبرستان میں جائے گی. کچھ نہیں. یہ گرنٹر تو بڑی دور کی بات ہے. شریف آدمی کا شناختی کارڈ کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا. آپ لے کے جائیں کسی ممبر کے گھر, وہ کہے گا دیکھے گا بے فارم. اور خاص طور پر ہمارے جو بھائی ہیں KPK کے, ان کے جو پرابلم جنم پاتے ہیں, میں وہ واحد بندہ ہوں جو میں بے دھڑکے کرتا ہوں. میں میرے پاس جو آتا ہے میں کرتا ہوں. عام آدمی کا ٹیسٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں کہ یار زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے. 6 مہینے تو جیل میں جائے تو عام جو پروفیشنل قیدی ہے, پکا قیدی, وہ کہتا ہے برتن پلیت کرنے آ گیا ادھر. 6 سال تو قید لانی تھی کم از کم. 6 مہینے بس. سیاستدانوں کی قید نہیں ہے. سیاستدان سہولت دلانے کے لیے جیلوں میں جاتا ہے, موبائل فون لگوانے کے لیے جاتا ہے, بڑے اینٹینے لگواتا ہے. اس ملک میں سب سے آسان اور اچھی زندگی جیل میں جو لوگ گزارتے ہیں, اس پہ آپ ایک پروگرام کریں. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. بڑا اہم نقطہ اٹھایا شیخ صاحب نے کہ اس ملک میں جو 2 نمبر آدمی ہے وہی مراحت حاصل کرتا ہے, وہی فائدہ حاصل کرتا ہے, اور جو غریب آدمی ہے اس کا شناختی کارڈ بھی کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا. ناظرین یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے جانیں گے کہ وہ کراچی, بلوچستان, KPK کے جو حالات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 2014 ایک فیصلہ کن سال ہے. اس میں اگر نواز شریف صاحب نے صحیح طریقے سے کام کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے عوام کا دل جیت لیں گے, اور اگر وہ امیدوں پر پورا نہیں اترے تو نتائج کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں. شیخ صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کراچی, پھر بلوچستان. یہ کراچی کو تو کہا جاتا ہے کہ ہماری اقتصادی شہر ہے. وہاں پر آپ جو اس وقت چل رہا ہے آپریشن, حالات, MQM ان کے ساتھ ریلیشن شپ, کیا دیکھتے ہیں؟ کراچی کو ایک عجیب تصویر, میں ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے جو دیکھ رہا ہوں, کراچی پل کے اس طرف اور کراچی ہے, اس طرف اور کراچی ہے. میں اسٹوڈنٹ لائف سے بھی وہاں تھوڑی بہت, صرف مسئلہ کیا ہے, پہلے 7 کمانی والا چاقو تھا, آج کلاشن کو 30 بور کا پستول آ گیا. اور الٹیمیٹلی جب بہت سارے کراچی جو ہے غریب آدمی کو روزگار بھی دیتا ہے. کراچی واقعی معاشی شہر ہے, لیکن وہاں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک مہاجر, پٹھان اور مولوی اب میں کہہ رہا ہوں, پہلے میرا نہیں خیال تھا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس کو یہ طالبانائزیشن کا نام دے رہے ہیں یا انتہا پسندی کا نام دے رہے ہیں, ان کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا, ورنہ کراچی اسی طرح ٹھس ٹھس ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی. پکا راگ نہیں گا سکیں گے, نہ ان میں جرت ہے اتنی. اسی طرح میں نے اسمبلی میں نام لیے تھے تو دیکھیں نا وہاں کالونیاں بھی دیکھیں, مچھر کالونی, ٹڈا کالونی, لنگڑا کالونی. یا خدا کے بندو, اتنا پاش کراچی رہا ہے, اس کے آپ نام دیکھیں, اس کلچر کی ترجمانی کرتے ہیں کہ یار یہ سوچتے کیا ہیں. اور جہاں تک بلوچستان صوبہ سرحد, ایک اچھی بات ہے, عام کلاس کا چیف منسٹر آیا ہے, لیکن سرداروں کی بادشاہی ہے, کرپشن ہے وہاں, میلوں کی میلیں روڈیں تقسیم ہوتی ہیں.
ورسٹ کائنڈ آف کرپشن ان پاکستان از بلوچستان. بڑے سمجھدار ہیں, بولتے نہیں, ہائی پروفائل سیاست نہیں کرتے. سنجو صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ملیشیا ہے سرداروں کی, اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. بڑے سے بڑا آدمی اس ملک میں جاگیردار کی چھاپ نہیں ختم کر سکتا اور صنعت کار کی پیداگیری نہیں ختم کر سکتا. چونا لگانا اسٹیبلشمنٹ کو صنعت کار پہ ختم ہے, دولت چھپانا جاگیردار. اور یہ سسٹر کمپنیاں دونوں. بلوچستان میں رشوت اور کرپشن کی شرح کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور جب جائیں آپ دوبارہ کہیں جی یہاں ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کی تھی, کہاں گئی ڈیولپمنٹ؟ نے کہا جی طوفان آیا سارا بہا کے لے گیا. کوئی کسی کے خلاف کام نہیں کرتا. میں اتنا عرصہ, جتنا 20 سال میں رہا ہوں حکومت میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا. اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ شور کتنا ہے جی بلوچستان کا. 12,439 کڈنیپنگ کے کیس ہیں پنجاب میں ایک سال میں, پچھلے میں نومبر تک. اور اگر آپ بلوچستان کے دیکھیں گے 338 یا 40 کیس ہیں. صرف 400 کیس ہیں بلوچستان میں کڈنیپنگ کے. اور جہاں اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں, لیکن ہمارا شور کم ہے, وہ مٹے ہوئے ہیں. دیکھیں جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا گیروں میں بلوچستان میں ہے وہ کسی صوبے میں نہیں ہے, اس کے بعد دوسرے صوبوں کا. اچھا شیخ صاحب, ایک یہ آپ ڈیولپمنٹ کا ذکر کر رہے تھے, ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے, تو وہ گیس کے بارے میں بات ہوتی ہے. آج کل صورتحال یہ ہے, سردیاں تو ہمیشہ آتی ہیں, لیکن ابھی تو یہ صورتحال ہے چولہا جل ہی نہیں رہا, گھروں میں چولہا نہیں جل رہا, CNG اسٹیشن بھی بند ہے. کہاں جا رہی ہے گیس؟ کون پی رہا ہے یہ گیس؟ لیکن اب مصیبت ان عورتوں کی ہے جنہوں نے چولہا جلانا ہی نہیں آتا. یہ جو موجودہ دور کی پیداوار ہیں گیس کو ماچس لگا کے اور کھانا پکانے اور چائے اتارنے اور انڈے ابالنے والے, جو ہمارے دور کی مائیں تھی تو مر جاتی تھی پھونکنی مار مار کے, اور منہ کالا اور آنکھیں بیچاروں کی دھوئیں سے خراب ہو گئے. سو آج یہ گیس کدھر گئی ہے؟ حکومت کو پتا ہوگا, کوئی پلاننگ نہیں. پہلے سب لوگوں کو CNG پہ لگا دیا, جی آپ کٹیں لیں, آپ پمپ لگائیں. پہلے قوم کو ادھر لگا دیا, پھر کہا جناب یہ نہیں ہے. کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, کسی کی اسٹڈی نہیں ہے گیس کتنی ہے. 5 سال 10 سال احسن صاحب 25 سال کا منصوبہ بناتے ہیں, کبھی بھی 5 سال کا منصوبہ پورا نہیں ہوا پاکستان میں. پہلی دفعہ آصف زرداری نے ایک سویلین گورنمنٹ کا کیا ہے, اور جس طرح کیا وہ آپ کے سامنے ہے. خود بھی پیپلز پارٹی کھاتی رہی ہے اور چوروں کو بھی کھلاتی رہی ہے, یہ ان کا منشور تھا. اور آج گیس کہاں؟ آپ ان سے پوچھیں کہاں ہے بجلی. یہ تو کہتے ہیں, دیکھیں کراچی میں جو یہ بڑا چیمپئن لے رہے ہیں, 8 سال سے وہ 2100 میگا واٹ جو ہے چائنیز, آج اس کا پھڈا بھی سنا شروع ہو گیا ہے مظفر گڑھ والے کا. اس میں تو کسی کا کمال نہیں ہے جی. وہ تو چائنیز ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو فکر ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پڑوس میں. وہ 8 سال سے وہاں لگے ہوئے ہیں, اور یہ کہنا جناب کہ ہم نے اس کا رکھ دیا. خدا کے بندوں, ایک تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, دوسرا ہمیں لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں, یہ اس سے بڑا ہاتھ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں, بڑا اس میں کوشش ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی بھی. شہباز شریف صاحب بھی کبڈی کا میچ دیکھنے گئے, اب اگلا کبڈی کا ٹورنامنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں کروائیں گے. جو صورتحال ہے اس وقت, جو ایشوز ہمارے پانی کا معاملہ ہے, کشمیر ہے, اور بہت سارا ایک لوگوں کے دلوں میں کدورتیں بھی ہیں, نفرتیں بھی ہیں, کامیاب ہو جائیں گی یہ کوششیں؟ دیکھیں یہ کوششیں تو یہ کرتے ہیں, اس میں برائی بھی کوئی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت کیا ہے. ہمیں جینے دینے کا حق دینا چاہتے ہیں. ابھی ایک ڈیم کا کشن گنگا پروجیکٹ جھوٹ بول دیا, یہ کہا کہ ہم فیصلہ جیت گئے ہیں, فیصلہ تو ہم ہار گئے تھے. دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. میں نے چیخ چیخ کے ان کو تاریخیں بتائی. یار سر جی, بزنس مین اورینٹڈ پالیٹیشین جو ہوتا ہے اس کی سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ مال ادھر سے ادھر کیسے جا سکتا ہے, ادھر سے ادھر کیسے آئے. اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آؤ ایک نیا شہر آباد کروں. دیکھیں مجھے اتنی فکر ہے کہ میرا شہر کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اتنی تیزی سے اس ملک میں نقل مکانی ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے میرے شہر میں نقل مکانی ہو رہی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیا بنے گا اس شہر میں. کیا پہلی دفعہ 4-5 دن پہلے ایک ٹارگٹ کلنگ راولپنڈی میں ہوئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شیعہ سنی فساد ہوا ہے. پہلی دفعہ لوگوں نے مذہب کی بنیادوں پر, عقیدوں کی بنیادوں پر ایک دوسرے کی جان سے کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کی مذہبی آزادی پہ ہم ڈاکے ڈال رہے ہیں. دا ریزن از کہ اس شہر کا کلچر بدل رہا ہے. اس گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں یار کہ ایک گجر خان روات ادھر کسی طرف ٹیکس لا, یا اس سے پہلے ایک نیا شہر آباد کریں یار, لوگوں کو سہولتیں دیں ساری. الٹیمیٹلی یہ کیا ہوگا, یہ لاوا ابلے گا.
وسائل نہیں ہے، اندھے کو نظر آ رہا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تیل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو پھر پستول ہی ہے نا جی، یا مرے گا یا مارے گا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ ہزاروں ہنرمند پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر ایکسپرٹ وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ان کی پرفارمنس بڑی زبردست پرفارمنس ہے، لیکن پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سر پاکستان کی پرفارمنس دینے والے جس طرح بیچارے ویزے سے تو جا نہیں سکتے، غریب آدمی جس طرح جا رہا ہے خون کے آنسو دل روتا ہے۔ اگر آپ جائیں آپ کو افغانستان کا ویزا نہیں ملتا، دن میں 2 دفعہ آپ ہو گئے آ جائیں جلال آباد اس طرح بغیر پاسپورٹ کے۔ اگر آپ نے ویزے سے جانا ہے اور جا کے دیکھیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ پشاور 5 اسٹار ہوٹل کابل 5 اسٹار ہوٹل کے بعد کئی پنجابی لائن لگا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے اس نے پوچھا کہ تو کیوں یہاں مانگ رہا ہے؟ کابل میں مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی دیہڑی لگ جاتی ہے، جب دیہڑی نہیں لگتی تو یہاں لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم مانگ کے بھی گزارا کر لیں۔ جس طرح سعودی عرب میں ہمارے پاکستانی مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، اس طرح یہ میں سب سعودی عرب کو نہیں کہتا کہ ابھی SMS سروس شروع ہو جائے، کئی ایسے لوگ ہیں، 1 2 3 کیسز میں نے دیکھے ہیں، اسی طرح کابل میں شروع ہو گئے ہیں۔ دا ریزن از کہ وسائل نہیں ہے یہاں۔ یہ سارے لوگ جو باہر جا کے کامیاب ہوئے ہیں، اگر یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ پڑھے لکھے تو اور بات ہے، باقی جو مزدوریوں سے جنہوں نے نام کمایا، یہاں تو بھینس ہی پال رہے ہوتے نا، بکریاں پال رہے ہوتے، کیا کرتے؟ اور کوئی سورسز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو نئے قرضے دیے ہیں یوتھ کے، آپ مجھے بتائیں 1-1.5 لاکھ، یہ کہتے ہیں 2 لاکھ دیہات میں، اور 2 لاکھ روپے کا دیہات میں کوئی ریکمینڈر سیکنڈر مل سکتا ہے جی آپ کو؟ نہیں مل سکتا، بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، وقت کم ہے، کوئی اگر آپ اس وقت پاکستان کا جو ینگ آدمی ہے اس کے لیے، یا جو ہمارے سیاستدان ہیں، کیا آپ انہیں کہیں گے؟ دیکھیں جی، ینگ آدمی تو میں یہ کہوں گا کہ حوصلہ نہ رہے، ہمت کرے، چھوٹے موٹے دیکھیں پاکستان میں ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، اس کا پرابلم نہیں ہے، اس پڑھے لکھے گریجویٹ کا پرابلم ہے، جو شام ساری لیپ ٹاپ پہ لگا رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو 2 بج چکے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کو فتح کرنے کے لیے سورج سے پہلے اپنے آپ کو نکلنا چاہیے، چاہے کچھ بھی نہ کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کرے۔ اور پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN جس طرح اسٹیٹمنٹ آ گئی آصف زرداری صاحب کی، اور جس طرح نواز شریف صاحب دے رہے ہیں، بھول جائیں کہ وہ میں گوال منڈی میں کھمبے پہ لٹکا دوں گا، میں گھسیٹوں گا۔ یہ سسٹر کمپنی ہے دونوں، یہ پرسنالٹی اور خاندان کی پالیٹکس کو اگر شکست دینی ہے تو اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے کے آئے، یہی آپ کی کامیابی۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید، جو کہہ رہے تھے کہ اگر سیاست میں عام آدمی نے اپنا رول بنانا ہے تو اپنے جیسے آدمیوں کو منتخب کر کے آگے لانا ہوگا۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے سسٹر کمپنیز بنا لی ہیں، جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا ہے، ان کو شکست دینا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔